اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اب الرحم والا۔ محترم ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کے متعلق سے کچھ گفتگو کریں گے اور کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے۔ یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ معروف فقیہ ابو لیث سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو شروع سال سے آخری سال تک رمضان المبارک کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے دروازے کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ ایسے میں خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ حوریں یہ منظر دیکھ کر اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں ان روزے دار سے جوڑ دیجئے۔ بس جو بندہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے خوشنما آنکھوں والی دو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں خاص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتے ان روزے داروں کے لیے افطاری کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ جنت کے ہر روز ان روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نزدیک نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ پانچویں یہ کہ رمضان المبارک کے آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والے امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد متقی اور پرہیزگار بننا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو متقی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب ابن احبار سے سوال کیا، تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا آپ کبھی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر نے اس بات میں جواب فرمایا تو حضرت کعب نے پوچھا، آپ نے اس راستے کو کبھی کیوں کر طے فرمایا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، خود کو کانٹوں سے بچا کر سمٹا کر۔ حضرت کعب نے کہا، امیر المؤمنین، یہی تقوی دنیا کا
دنیا کانٹوں بھرے راستے کی مانند ہے اور اس سے بچ کر نکل جانا تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسانی قلب و روح میں اس مثبت تبدیلی کا نام ہے جس کے بل پر ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور تقویٰ کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا پوری کروں، مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضرت بریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن روزے دار جنت کے خوبصورت ترین دروازے ریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی رمضان میں تمام مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور متقی روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ پہلے عاشورے سے شروع ہونے والے اعمال و افعال رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے ادا کیا جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں بعد نماز عشاء عشق و محبت کی معطر فضاؤں سے سرشار تراویح کی ایمان افروز روحانی اجتماعات میں کیف و سرور کی لذتوں سے بھرپور فاض کرام کی مسحور کن تلاوت کلام پاک روح پرور سما باندھ دیتی ہے، اور سامعین حب الہی اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ان پاکیزہ سماعتوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ قیام لیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح وتر پڑھا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق کے عہد سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تراویح با جماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن مجید سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنی چاہیے، اگرچہ قرآن شریف پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ عموماً لوگ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز ترک کر دیتے ہیں، جو درست نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ مسند احمد۔ سحری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ مسند احمد۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ تر لوگ باجماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والے کو دوزخ اور نفاق
دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو باجماعت نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دوڑ کر آئے۔ حضرت بریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ اشراق کی 4 رکعت نماز انسان کے تمام مصائب و مشکلات کا زہر کا تریاق ہے۔ اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ چاشت کی نماز زوال کے وقت سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ کثرت سے سمندر کے جھانکوں کے برابر ہی کیوں نہ ہی ہو۔ ترمذی۔ علاوہ ازیں رمضان مبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ دوپہری کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہجد اور سحری میں جلدی اٹھنے کے لیے دن میں قیلولہ سے مدد لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں خاص طور پر دفاتر اور فیکٹریز کے اوقات کار کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا بعد نماز ظہر کچھ دیر آرام کرنے سے قیام لیل میں مدد مل سکتی ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلد کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار ثواب میں کمی آئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ اس کی ادائیگی کا بہترین اور افضل وقت ماہ رمضان ہے، جہاں ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود اس کا یہ مال قیامت کے دن زہریلے سانپ کی شکل میں اختیار کرے گا اور اس کے گلے کے توق بن جائے گا، پھر اس کے جبڑوں کو یہ سانپ پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخاری شریف۔ یاد رہیں، زکوٰۃ کے پہلے حق دار غریب رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی، دوست، احباب اور جان پہچان کے وہ لوگ جو شرم کے باعث دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی عزت نفس مجروح
کیے بغیر ان کی مدد کرنا حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کا میل کچیل ہے، اور اپنے مال کو پاک صاف کرنا ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں دل کھول کر ضرورت مند کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے سخی لوگوں کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ ماہ رمضان میں اپنے ماتحت ملازمین اور گھریلو نوکروں چاکروں کے اوقات کار میں کمی کر دیں اور ان کے ساتھ خصوصی طور پر نرم رویہ رکھیں، شفقت، برداشت، درگزر اور فیاضی کا مظاہرہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ رمضان المبارک میں قرآن فہمی کی عادت ڈال کر اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ السلام علیکم۔